بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث معراج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، اس کا اگلا حصہ ہے۔ بہرحال آج جتنا ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شب جمعہ بھی ہے، بہرحال زیارت سید الشہداء بھی ہے، خدا بہرحال اس کی بھی توفیق دے ہمیں۔ محترم، رسول خدا جو ہیں وہ اپنے خالق کی خدمت میں جب پہنچتے ہیں، اور یہ مطالب بہرحال دوسری روایات میں بھی ملتے ہیں، لیکن بہرحال حدیث معراج جو ہے وہ اسپیشل ہے بہرحال اس طرح کی گفتگو کی، جو بندے کے بارے میں خدا نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں۔ خداوند متعال جو ہے وہ بیان کرتا ہے رسول خدا سے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، کچھ چیزوں پر خدا تعجب کا اظہار کر رہا ہے۔ اب خدا کو کیا تعجب ہوگا کسی پر؟ ہمارا تعجب الگ ہے، خدا اگر تعجب کر رہا ہے، یعنی خدا بیان کر رہا ہے کہ مطلب یہ کیسا بندہ ہے، یعنی یہ اس بندے کی ماہیت کو جانتے ہوئے اس کو جانتا ہے کہ انٹرنل کیسا ہے، اور پھر اس کو بولتے ہیں کیسی حرکت کر رہا ہے۔ یعنی آپ بھی کہتے ہیں نا کہ اس کو تو یہ پتا تھا مگر اس کے باوجود یہ کیسا کام کر رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ کوئی ایک بڑا آدمی کوئی چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے، آپ اس کے اوپر تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں۔ خدا اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے بندے پہ تعجب ہوتا ہے۔ کیا تعجب ہے؟ پہلا کہ ایک وہ خوش ہوتا ہے، خوشی کر رہا ہے، لیکن اس کی خوشی غلط ہے، اس کی خوشی گناہ ہے، اور وہ مجھے تعجب ہے کہ وہ اپنی اس خوشی میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس سے راضی ہوں کہ نہیں راضی۔ یعنی انسان دنیا کے اندر بعض اوقات مذاق کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ ہنسی مذاق کرنا بری بات نہیں ہے، خود رسول خدا جو ہے وہ مذاق کرتے تھے، خود مذاق، لیکن مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، مذاق کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ہنسی مذاق اور آپ کا اس طرح کرنا گناہ میں چلا جائے، اور خدا راضی ہے کہ نہیں ہے ہمارے اس مذاق سے؟ ہم لوگ آج دنیا کے سامنے مذاق بنی ہوئی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے مذاق کرتا ہے۔ دنیا اب تو وہ پرانک ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں، اور ہمیں بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے۔ یہ تو اب دنیا کے اندر مطلب ایک سیلنگ پروڈکٹ ہے بہت بڑی دنیا کے اندر، پرانک ویڈیوز بنانا، کیمرہ چھپا ہوا ہے، کسی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، وہ اس ٹائم دنیا اس کو۔ لیکن اب ہم بعض اوقات اس پہ چلے کسی کو ذاتی طور پر تکلیف ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی ایسا کام کرنا جس سے خدا راضی ہے کہ نہیں راضی، ایک دوسرے کو جوک بھیجنا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا، یہ کرنا، کسی کی شخصیت کریکٹر اسیسنیشن کر دینا، اس سے کوئی خدا راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ اور مذاق آپ کریں، لیکن ہمارا رسول خدا بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اس کی ہر چیز کے حدود تھی۔ وہ خاتون بوڑھی رسول خدا کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی۔ رسول خدا نے کہا نہیں، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری بھر کے وہ کہنے یا رسول اللہ کیا؟ کہا جنت میں صرف جوان جائے گا۔ وہ تو بیچاری کہنے گی کہ میرا کیا ہوگا؟ کہیں نہیں، آپ جوان ہو کے جنت میں جائیں گی۔ تو اس لیے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے کہتا ہے، بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ جنت میں بھی ہم، بندہ کہتا ہے دنیا میں کافی نہیں تو جنت میں بھی لیکن بہرحال دونوں طرف سے ہے، کوئی یہاں کسی کو برداشت کر رہا ہے، کوئی بہرحال وہاں تو خیر برداشت نہیں ہے۔ بہرحال آگے گفتگو تو بہت ہے، بہرحال میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ پروردگار رسول خدا سے کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو اپنی زندگی گزار رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں اسے رزق دیتا ہوں، پھر بھی کل کے رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس نے اتنی زندگی گزاری، 10 سال 20 سال 30 سال اس کو رزق مل رہا ہے، پھر بھی کل کے رزق کے لیے، کل کی چیزوں کے لیے ہرس کھاتا ہے۔ کہتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے۔ اور وہ بالکل ایسی ایک پوئٹ تھے اور صوفی پوئٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو پرندوں سے سیکھنا چاہیے۔ پرندے ایک دن جس دن ہے اسی دن کا رزق جمع کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کل کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے یہاں ہرس پایا نہیں جاتا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو آج دے رہا ہے کل بھی وہی دے گا۔ لیکن انسان کے اندر یہ پریشانی ہے کہ انسان جو ہے وہ ابھی اس کو پریشانی ہوتی ہے، کمانا، جاب کرنا، بزنس کرنا کوئی الگ ہے، لیکن ایک ہرس ہونا کہ میں جمع کر لوں، میرا کل کیا ہوگا، میرا کل کیسے گزرے گی،
میں آگے کیا ہوگا بھائی؟ جو آج دے رہا ہے کل بھی وہی دے گا، جس نے آج کھلایا ہے کل بھی وہی کھلائے گا، اس نے تو وعدہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی فیملی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کو یہ ہوا کہ میری فیملی کا کیا ہوگا، تو خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا اپنی عصا کو پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارا تو پتھر ٹوٹ گیا، بس اسٹون جب ٹوٹا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، تو خدا نے کہا موسیٰ پتھروں کے اندر میں اس کیڑے کو غذا دے سکتا ہوں، خوراک دے سکتا ہوں، فوڈ دے سکتا ہوں، تو کیا تمہارے گھر والوں کو نہیں دے سکتا؟ وہ انسان مگر کیا ہے، حرص ہے انسان کے اندر، یہ مشکل پائی جاتی ہے، یہ اس طرح ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھ لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، پریشانی ہو جاتی کل کیا ہوگا، بزنس ڈیل کا کیا ہوگا، کنسائنمنٹ کا کیا ہوگا، فلانا کا کیا ہوگا۔ آپ اپنی محنت کریں بھائی، خدا راضی ہے۔ خوب یہی چیز انسان کو دنیا سے جوڑتی ہے۔ شخص کا مشہور واقعہ کہ اسے خبر ملی کہ اس کا جو مال جس جہاز پہ تھا وہ جہاز ڈوب گیا، تو اس نے کہا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے مال کا خمس دیا ہوا تھا، ہو نہیں سکتا، میں مطمئن مجھے خدا نقصان پہ نہیں ڈالے گا، اور اطمینان پہ بیٹھا۔ بعد میں خبر ملی کہ نہیں، وہ اس کا جہاز نہیں ڈوبا تھا۔ خوب اطمینان، توکل خدا کے۔ تیسری اور آخری اس حدیث کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں، زار محترم کے پروردگار رسول خدا سے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر، اپنے بندے پر، کہ جو نماز میں داخل ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جانتا ہے کہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، مگر اس کے باوجود سستی کرتا ہے، کسالت دکھاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ نماز پڑھا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، جانتا ہے، مگر نماز میں اب انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے جائے، کوئی بھی پرسنالٹی کے سامنے جائے، وہ بزنس کے لیے جائے، ٹیچر کے سامنے جائے، کیسے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا دھیان کہاں جاتا ہے؟ لیکن یہاں پر جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز شروع ہوتی ہے اور پرندہ سوچوں کا پرواز شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کی مووی بنا لیں خیالات کی تو آپ خود تعجب کہ میری نماز میں کیا سوچ رہا تھا، اور نماز کی خطرناک ہے، اس پر پریکٹس کرنی چاہیے انسان کو کہ خیالات آئیں گے، یو کانٹ اسٹاپ، مگر علماء یہی کہتے ہیں کہ ان خیالات کو آپ نے صحیح رخ دینا ہے، صحیح جہت کے۔ آیت اللہ جوادی عاملی اپنی کتاب راز ہائی نماز میں بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ انسان بہرحال اپنی نماز کو کیسے صحیح کرے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نماز قبول نہیں اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں، اور سب سے زیادہ انسان جو عبادت کرتا ہے وہ انسان کی نماز۔ لیکن نماز میں کیفیت کیسے پیدا ہو، تو کہتے ہیں کہ انسان وضو سے شروع کرے۔ جب انسان وضو کرتا ہے، اور جو دعائیں آپ وضو کے لیے ہے، انسان مثلا جب اپنے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو خدا میرے چہرے کو قیامت والے دن روشن کرنا، سیدھے ہاتھ میں پانی ڈالتا ہے تو پروردگار میرے نامہ اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینا، الٹے ہاتھ میں ڈالتا ہے پروردگار میرے نامہ اعمال کو میرے لیفٹ ہینڈ میں مت دینا، سر پہ مسا کرتا ہے پروردگار اپنی رحمتوں کو نازل فرما، پاؤں کے مسے پروردگار میرے پاؤں لرزے نہیں قیامت کے اندر۔ وہ بہرحال ضروری نہیں ہے آپ عربی میں پڑھیں، آپ اردو میں پڑھیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اپنی فرینچ میں پڑھیں، دعا تو دعا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں گے آپ کو پتا تو ہوگا آپ کر کیا رہے ہیں۔ یہ حضور قلب پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی دو باتیں کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، پہلی اس کا دھیان نہیں ہے کہ جا کہاں رہا ہے، تو نماز میں کیسے اس کا دھیان ہوگا؟ پھر انسان بہرحال زندگی میں پرانی ہے، کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لے آداب صلاۃ پر، نماز کیسی ہونی چاہیے، نماز کیسی ہو، کیونکہ یہ ڈیلی کی عبادت ہے۔ جو انسان زیادہ کر رہا ہوتا ہے اس پہ توجہ اس کی نہیں ہے۔ ہماری بہت اگر کوشش ہم کر بھی لیتے ہیں تو عربی اچھی کر لیتے ہیں، بولا بہت صحیح ہونی چاہیے مولانا صاحب، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں انسان کی کنسنٹریشن کیا ہے، انسان جب، اور بہرحال فلسفہ نماز، راز ہے یہ نماز، ہر ہاتھ اٹھائے جائیں، رکوع کا کیا ہے، علماء نے اس کو بیان کیا۔ بہرحال وقت نہیں ہے کہ ہم بہرحال اس ڈیٹیل میں اتنی جائیں، باقاعدہ قرآن کی آیات صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کی بھی بہرحال ڈیٹیل ہے، تفسیر ہے، حکمت ہے، انسان سجدے میں ایسا کیوں ہے، اٹھتا کیوں ہے، سجدے کے درمیان میں کیوں ہے، خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہنے کو، کیونکہ روز کا عمل ہے۔ اس کو اگر انسان بہتر کر لے تو خدا کی بارگاہ میں بہتر چلا